شاعر کہتا ہے کہ دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے، دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے۔ پہلے کرو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، پہلے کرو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں کہ مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے، سنتے ہیں کہ مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، معذرت کے ساتھ تقریر سنیے گا۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مشہور زمانہ آیت کریمہ، میں اس آیت کے شان نزول اور اس کی تفاصیل کی طرف نہ جاتے ہوئے کچھ باتیں مختصر عرض کروں گا تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں۔ مشہور زمانہ آیت کریمہ جس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے ماننے والوں سے کہ میں تبلیغ رسالت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میری آل سے مودت کرو۔ بولو پیارے عزیزان گرامی، قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو دین کا کام کیا، دین کو پھیلایا، جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اے صحابہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو اس کے بدلے میں تو تم میری آل سے مودت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اجر رسالت اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ ایک امام 5 وقت کی نماز جب پڑھاتا ہے تو بدلے میں ٹرسٹی حضرات انہیں تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ نماز پڑھانے کا اجر ہے جس کو محنتانہ بھی کہا جاتا ہے، وقت کی قیمت ادا کرنا۔ تو بات کو سمجھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم تکالیف کو برداشت نہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس راہ سے میرے مصطفیٰ گزرا کرتے تھے آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جاتی۔ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول نے اسلام کو پھیلانے کے لیے بے شمار تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اب اسلام پھیل چکا ہے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت دنیا میں آ چکی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام جمع ہوتے ہیں اور آپس میں بات چیت ہونے لگتی ہے، اور کسی نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی نے ساری زندگی اسلام کی دعوت دی ہے، تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذریعہ معاش تو کوئی نہیں ہے بظاہر تو چلو کیوں نہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور تبلیغ رسالت کے بدلے میں اجر رسالت کے طور پر اللہ کے رسول کو نذرانہ پیش کرتے ہیں، کچھ مال پیش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا، میرے نبی نے ساری زندگی اسلام کی دعوت دینے میں گزار دی، اور صحابہ اجر رسالت میں دولت اس نبی کو دینا چاہتے ہیں۔ جو نبی چاند کو اشارہ کر دے تو چاند اپنا چینا چاک کر دے، اس نبی کو اجر رسالت میں دولت دینا چاہتے ہیں۔ جو نبی چلتے ہیں تو درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ساری زندگی آپ نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ دیا،
اللہ کی عبادت کرنے کا ڈھنگ بتایا، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے آپ نے بتایا، رشتے داروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں آپ نے بتایا، اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں آپ نے بتایا، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں آپ نے بتایا، ازدواجی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے آپ نے بتایا، تجارت کیسے کی جاتی ہے آپ نے بتایا۔ یا رسول اللہ، ہم اجر رسالت کے طور پر کچھ مال لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب صحابہ اکرام حاضر خدمت ہوئے، اللہ رب العزت نے بلبل سدرہ جبریل امین کو بھیجا اور اللہ نے حکم دیا، جبرائیل میرے نبی سے جا کر کے کہہ دو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے نبی سے جا کر کے کہہ دو کہ آپ اپنے صحابہ سے فرما دیجئے کہ اے صحابہ، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیاوی کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تبلیغ دین کے بدلے میں اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو تم میری آل سے مودت کرو، میرے گھر والوں سے پیار کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرنا ہی میرے لیے اجر رسالت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اجر رسالت آل نبی سے مودت کرنا ہے۔ جو آل نبی سے محبت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کے رسول کو اجر رسالت دیتے ہیں۔ نبی چاہتے تو دنیا مانگ لیتے، نبی چاہتے تو کچھ اور مانگ لیتے، نماز مانگ لیتے، روزہ مانگ لیتے، حج و زکوٰۃ مانگ لیتے، لیکن نبی نے مانگا تو اپنی آل کی محبت مانگی، اور نبی نے بتا دیا کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ تب قبول ہوں گے جب دل میں میری اور میری آل کی محبت ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آل نبی سے محبت کیا ہے بولو؟ اجر رسالت۔ کیا ہے بولو؟ اجر رسالت۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ اللہ نے نبی کی آل پر درود پڑھنا نماز میں ہم پر فرض قرار دے دیا۔ عزیزان ملت، تھوڑا سا ٹھہریے گا، درود میں آل نہ ہو تو درود مکمل نہیں، درود میں آل نہ ہو تو درود مکمل نہیں، اور نماز میں درود نہ ہو تو نماز مکمل نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ کے رسول نے اپنی آل پر درود پڑھنے کا حکم امت کو دیا۔ اب تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں اور یہ جان لیں کہ ہر دور میں اہل بیت اطہار پر ظلم ہوتا رہا۔ دور نبوی ہو یا نبی کے پردہ فرمانے کے بعد کا دور ہو، آپ نے سنا ہے کہ نبی کی حیات میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو علی کا ذکر پسند نہیں کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور تم سے وہی عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں نبی کی آل پر ظلم ہوا، یہ بات قابل توجہ۔ پورا مجمع شروع سے لے کر آخر تک، کیونکہ جو بات آنے والی ہے یہ بہت اہم بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے۔ ہر دور میں نبی کی آل پر ظلم ہوتا رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو بنو امیہ کے بادشاہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ نبی کی آل سے اتنا بغض رکھا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے دور کے بڑے بڑے مولویوں کو خریدا، بڑے بڑے مفتیوں کو خریدا، اس وقت کے بڑے بڑے محدثین اکابرین کو خریدا پیسہ دے کر، اور کہا کہ اب منبروں سے صرف نبی پر درود پڑھا جائے گا، آل پر نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ کی وہ کڑی سچائی ہے جس کو ہر کوئی بیان نہیں کرتا۔ بنو امیہ کے بادشاہ سلاطین وقت نے بڑے بڑے عالموں کو خریدا، بڑے بڑے علماء کو خریدا،
बड़ी बड़ी मस्जिदों में इमामत किया करते थे, खुतबा दिया करते थे, और उनसे कहा, तलवार की जोर पर उन्हें धमकी दी गई कि अगर तुमने नबी पर दुरूद पढ़ने के बाद आल पर दुरूद पढ़ा तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, तुम्हारी नौकरी से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तलवार दिखाई गई, जुल्म किया गया, धमकियां दी गई और कहा गया कि अब जब भी नबी पर दुरूद पढ़ा जाएगा तो सिर्फ नबी पर ही दुरूद पढ़ा जाएगा, आल पर दुरूद नहीं पढ़ा जा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक दौर ऐसा भी था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुरूद पाक की आयत करीमा नाज़िल होती है तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा आए, और आने के बाद सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम सलाम तो आप पर पढ़ा करते थे, हम सलाम तो आप पर भेजा करते थे, मगर ये बताइए कि या रसूल अल्लाह दरूद कैसे पढ़ा जाए, आप पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस मुबारका को अस-सवाइकुल मुहर्रिका में अल्लामा इब्ने हजर मक्की हैज़मी बयान करते हैं, जो किताब शियों के रद में लिखी गई अस-सवाइकुल मुहर्रिका। अल्लामा इब्ने हजर इस हदीस को लेकर के आए और आपने फरमाया कि जब सहाबा बारगाहे रिसालत में आए और दुरूद पाक के हवाले से पूछा तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा ला तुसल्लू अलैया सलातल बदरा, ऐ सहाबा तुम मुझ मोहम्मद पर दुम कटा दुरूद न पढ़ा करो। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये दुम कटा दुरूद क्या है? तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि तक़ूलूना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व तमसिकूना। नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो और कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, और उसके बाद तुम फैल जाओ। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह फिर आप बता दीजिए कि मुकम्मल दुरूद किसे कहा जाता है, मुकम्मल दुरूद कैसे पढ़ा जाता है? तो नबी ने इरशाद फरमाया कि तक़ूलूना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ऐ सहाबा मुकम्मल दुरूद ये है कि दुरूद मुझ पर भी पढ़ा जाए और मेरी आल पर भी पढ़ा जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अहले बैत, हुजूर ताजुल खुतबा, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े उस वक्त के बादशाहों ने ये साजिश की कि नबी की आल पर दुरूद को काट दिया जाए। वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि जब दुरूद पढ़ने के बारे में कहा जाता है तो कुछ लोग इस तरीके से पढ़ते हैं सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, ये दुरूद अधूरा है। बाज़ लोग ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बाज़ लोग ये पढ़ते हैं अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी अधूरा दरूद है। नबी ने कहा मुकम्मल दुरूद तब होगा जब मुझ पर भी पढ़ा जाए और मेरी आल पर भी पढ़ा जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक हदीस ला करके दिखाओ कि नबी ने अपने आप पर दुरूद पढ़ने को कहा हो और आल के लिए न कहा हो। जब जब नबी ने दुरूद के बारे में कहा तब तब कहा कि मुझ पर भी पढ़ो और मेरी आल पर भी। अब जिन लोगों ने नबी की आल से दुरूद को निकाला वो खारिजी थे, नासिबी थे, उनके दिलों में अहले बैत की अदावत थी, नफरतें थी, बुग़्ज़ था। जिन्होंने नबी की आल पर दुरूद पढ़ना गवारा न किया, इसलिए ऐ बीसा के कय्यूर मुसलमानों, जब भी तुम्हें दुरूद पढ़ने के बारे में कहा जाए तो तुम नबी पर भी दुरूद पढ़ा करो, नबी की आल पर भी दुरूद पढ़ा करो। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लामा इब्ने हजर इस हदीस को लेकर के आए और कहा कि नबी ने फरमाया ला तुसल्लु अलैया सलातल बतरा, मुझ पर दुम कटा दुरूद न पढ़ा करो।
اور آگے آئیے عزیزان گرامی، علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ علی کی محبت کیا ہے بولو؟ ایمان کی دلیل ہے۔ علی کی محبت کیا ہے بولو؟ اتنے سناٹے میں کیوں سن رہے ہو پیارے؟ اگر کوئی بات میں کہتا ہوں تو الحمدللہ اس کی دلیل اپنے جیب میں رکھتا ہوں، تو جو دلیل جیب میں لے کے پھرے اس کی بات پر سبحان اللہ کہنے میں ڈرنا کس بات کا؟ ہاں حقیقت میں جیب میں لے کے پھرتا ہوں، قسم خدا کی جیب میں لے کے پھرتا ہوں۔ ہاں بالکل، جو کہا ہر چیز میری جیب میں ہے اور کچھ اس پرچے میں ہے، تو ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ علی والے ڈرتے نہیں ڈراتے ہیں، علی والے ڈرتے نہیں ڈراتے ہیں۔ چلیے بڑی تیزی کے ساتھ باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے متفقہ فیصلے کو کل بھی مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، کیونکہ ہم سنی ہیں نا، ہم سنی ہیں، بولو پیارے، ہم مانتے ہیں جو آپ کہتے ہیں سب مانتے ہیں، کبھی آپ ہماری بھی مان لیا کرو۔ ہم جب آپ کی بات کا انکار نہیں کرتے تو آپ کیوں انکار کرتے ہو؟ اور الحمدللہ امام شافعی کی وہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور وہ بات یہ کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ ناصبیوں کی علامت یہ بھی ہے کہ جب ان کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے تو وہ کہیں ان کا بھی کرو، ان کا بھی کرو، فلاں کا بھی کرو۔ بھئی آپ بلاؤ نا ہم کو، آپ بلاؤ، آپ بلاتے ہیں نہیں، ہم کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے۔ عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ ایک کتاب ہے ذخائر العقبہ، بولیں سبحان اللہ۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر کے دل میں علی کی محبت کتنی تھی۔ بھئی ہم نعرہ لگاتے ہیں صفائی دینے کے لیے نہیں، الحمدللہ کل بھی حیدری تھے، آج بھی حیدری ہیں، صبح قیامت تک حیدری رہیں گے، اور قیامت کے دن حیدر کے غلاموں میں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی علماء کی توجہ، کتاب کا نام ہے ذخائر العقبہ۔ صاحب کتاب اتنی خوبصورت روایت کو لے کر کے آئے اور آپ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے، اور آپ کے پردہ کرنے کے 7 دن گزرنے کے بعد مولائے کائنات اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ آئے، اس مقصد کے لیے کہ چلو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کیا سمجھیں؟ اولیاء کے مزارات پر جانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضور حضرت امیر حمزہ کی قبر پر گئے، تو عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، 7 دن گزر گئے، ذخائر العقبہ کتاب کا نام۔ 7 دن کے بعد مولائے کائنات اور حضرت ابو بکر آئے بارگاہ رسالت میں حاضری دینے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو حجرہ عائشہ میں دفنایا گیا، یعنی آپ حجرہ عائشہ میں آرام کر رہے ہیں، ارے بول دو پیارے، آپ حجرہ عائشہ میں آرام کر رہے ہیں۔ تو جب دونوں حضرات دروازے کے قریب پہنچے تو مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر پہلے آپ اندر جاؤ۔ پیچھے والے، اے ابو بکر پہلے آپ اندر جاؤ۔ اب ابو بکر نے جو جواب دیا وہ قابل توجہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، اے علی میں آپ سے پہلے اندر کیسے جا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے مصطفیٰ کریم کو کہتے سنا ہے کہ علی کا مقام میری نظر میں ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی نظر میں میرا مقام۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا علی آپ پہلے اندر جائیے۔ ارے میں آپ سے پہلے کیسے جاؤں، میں نے خود آقا کو کہتے سنا ہے کہ علی کا مقام میری نظر میں ایسا ہے جیسے اللہ کی نظر میں میرا مقام ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ ہم تو وہ سنی ہیں
دامن رکھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا ہم نمبر نہیں لگاتے، ہم نمبر نہیں لگاتے، الحمدللہ ہم نمبر نہیں لگاتے۔ اور آگے سنیے، بہلول دانا، بول دو سبحان اللہ۔ بہلول دانا، جانتے ہیں بہلول دانا کون ہے؟ اب جان جائیں گے کون ہے۔ ہارون رشید نے کہا اپنے درباریوں سے کہ ایک کام کرو، مجھے ایسے شخص سے ملا دو جو غیر حلالی ہے۔ توجہ، بڑی مزیدار بات ہے، مزہ لے کے سنیے گا تاکہ ان کو مزہ نہ آئے۔ عزیزان گرامی، کہا کہ مجھے ایسے شخص سے ملوا دو کہ جو غیر حلالی ہے۔ بھئی یہ بات تو اندر کی ہے نا، کیسے پتہ لگے گا؟ پوچھنے کی ہمت تو کوئی کر نہیں سکتا، ورنہ دوڑایا جائے گا۔ تو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہارون رشید بڑا سخت کام ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اب ہارون رشید کے دربار میں بڑے بڑے عقل مند تھے، وہ بھی ہار مان گئے۔ کسی نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس شہر میں ایک ہی بندہ ہے، وہ اتنا دانا ہے، اتنا دانا ہے کہ لوگ اس کو بہلول دانا کہتے ہیں، اسے بلاؤ، وہی آپ کے اس مسئلے کا جواب دے گا۔ بہلول کو بلایا گیا۔ مختصر یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ بہلول، ایسا آدمی دیکھنا چاہتا ہوں، ایسے آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو غیر حلالی ہو۔ اب انہوں نے تو ہار مان لی، جو مجھ سے تنخواہ لیتے ہیں، میرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے اس مسئلے کا حل نکال لے آئیں گے، تو مجھے ایسے شخص سے ملواؤ جو غیر حلالی ہو۔ اور بہلول، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد آنا اور مجھے ملوا دینا۔ بہلول مسکرائے، کہا بادشاہ سلامت، 1 مہینے کا ٹائم؟ ارے اتنا چھوٹا کام ہے کہ یوں گیا اور یوں آیا، یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ سوچنے لگا بہلول ہے دیوانے والی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال بہلول گئے اور 40 افراد کو لے کر کے آئے۔ کتنوں کو لے کے آئے بولو؟ 40 افراد کو لے کر کے آئے، اور جیسے ہی محل میں داخل ہوئے تو بادشاہ دیکھ کر ہکا بکا کہ یہاں ان کو ایک ملنا مشکل تھا، یہ 40 کو اٹھا کے لے آیا۔ بھئی سب خیریت تو ہے؟ بادشاہ نے بہلول کو دیکھا، فوراً ہکا بکا، بہلول نے کہا بادشاہ یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں۔ اب خلاصہ تو کر نہیں سکتا تھا، خلاصے میں بڑا مسئلہ تھا۔ کہا بادشاہ یہ وہی ہیں جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ بھئی مسئلہ تو ٹیڑھا لگ رہا ہے، بہلول ادھر آؤ۔ بہلول کو بلایا، کہا کہ کان میں بتاؤ ایسا کیا کیا کہ 40 اٹھا لے آئے؟ کان میں بتانا، زور سے نہیں۔ اب دیکھیے توجہ کے ساتھ، بہلول نے بادشاہ کے کان میں کہا حضور کوئی مشکل کام نہیں تھا، جیسے ہی آپ نے کہا میں شہر کے بازار میں چلا گیا اور چوراہے پر کھڑے ہو کر علی کا ذکر کرنے لگا۔ جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے گالیاں دی، میں سمجھ گیا سارے کے سارے حرامی ہیں، اور جنہوں نے نذرانہ دیا، کھجوریں دی، سمجھ گیا سارے حرامی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مولا علی، فیضان مولا علی، نعرہ حیدری۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سارے وہی ہیں۔ بادشاہ سلامت، لے کے تو 40 آیا ہوں اور بھی بازار میں ہیں، لے کے 40 آیا ہوں اور بھی بازار میں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ علی سے محبت وہی کرتا ہے جو حلال زادہ ہوتا ہے۔ آخری بات سن لیجیے گفتگو تمام، آپ علی سے محبت کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو کیا سمجھے آپ؟ علی سے محبت کرو گے پھول پہنایا جائے گا، علی سے محبت کرو گے عزت ہوگی، علی سے محبت کرو گے لوگ تمہارا احترام کریں گے؟ نہیں، علی نے کہا تھا کہ میری محبت
تمہیں تنہا کر دے گی، میری محبت تمہیں تنہا کر دے گی۔ اور یہ جملہ آپ کی نظر ہے، جب تک علی کی محبت میں فتویٰ نہ لگے تب تک سمجھ جانا کہ محبت ناقص ہے، فتویٰ لگ جائے تو سمجھ جانا کہ اب کامل ہو گئے، اب کامل ہو گئے۔ حضرت قمر کو حجاج نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ قمر تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم علی سے بڑا پیار کرتے ہو۔ پوری توجہ، شواہد النبوہ کتاب کا نام لکھنے والے عبد الرحمن جامی ہیں، غور سے سنیے گا۔ حجاج نے بلایا، کہا قمر تمہارے بارے میں سنا ہے کہ علی سے بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت ہے تمہیں، میں کہتا ہوں کہ علی سے پیار کرنا چھوڑ دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا کہ علی سے پیار کرنا چھوڑ دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ اب قمر کا جواب سنو۔ قمر نے کہا کہ حجاج یہ دل میں جو علی کی محبت ہے نہ کل کم ہوئی تھی نہ آج ہوگی، اگر کل قتل کرتا ہے تو آج کر دے۔ یہ قمر ہے، قمر جیے گا بھی تو علی کی محبت میں، مرے گا بھی تو علی کی محبت میں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک آواز حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تم نے اپنے دل میں حب اہل بیت کو بسایا ہے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، قربانی دینی پڑے گی، استقامت دکھانی پڑے گی، برداشت کرنا پڑے گا۔ جب یہاں برداشت کر لیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن سرخ روح ہو کر اٹھائے جاؤ۔ اور عزیزان گرامی، آج ہمارا حال کیا ہے؟ نبی ہمارا آلہ، تمام آسمانی کتابوں میں قرآن ہماری کتاب سب سے اعلیٰ، تمام مذہبوں میں اسلام ہمارا مذہب سب سے اعلیٰ، تو پھر ہم اعلیٰ کیوں نہیں؟ ہم اعلیٰ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ کاش ہم قرآن کو پکڑتے، نبی کے دامن کو پکڑتے، اہل بیت کے دامن کو پکڑتے تو آج یہ رسوائیاں ہمارا مقدر نہ بنتی۔ اس لیے دوستو پکے نبی والے اور علی والے ہو جاؤ، ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ اور میں آخر میں آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دعا سے کہ اللہ یہ نیا سال آپ سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اب آپ کہیں گے حضرت عیسائیوں کا طریقہ، تو میں کہوں گا ناداد چاند اور سورج کو اللہ نے بنایا ہے، چاند اور سورج اللہ نے بنائے ہیں، تو شمسی سال ہو یا قمری دونوں ہمارے ہیں۔ اب اگر عیسائیوں سے اتنی چڑ ہے تو یہ جو کچھ یہاں پر سیٹ اپ ہے سب عیسائیوں کا ہے، جس گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہو وہ بھی عیسائیوں کی ہے، جو لائٹ چلاتے ہو وہ بھی عیسائیوں کا ہے، تو سب استعمال کرنا بند کر دو۔ ارے جب ہمارا طریقہ اتنا خوبصورت ہے کہ محرم آتا ہے تو حسین حسین کرتے ہیں اور جنوری آتا ہے تو علی علی کرتے ہیں، پھر مسئلہ کس بات میں؟ نیا سال مبارک ہو، اللہ نیا سال بہتر بنائے، وما علینا الا البلاغ۔